السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، سب سے پہلے جو ہم سبق پڑھیں گے وہ سوال و جواب ہے۔ تو سوال و جواب کے اندر پہلا سوال ہے، دین اسلام کے کتنے درجے ہیں؟ دین اسلام کے کتنے درجے ہیں؟ 3۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 اسلام، نمبر 1 نمبر 2 ایمان، نمبر 3 احسان۔ ہاں جی، کون کون سے درجے ہیں؟ ایک ساتھ بولے نا، اسلام، ایمان، احسان۔ اسلام، ایمان، احسان۔ ہاں جی، یہ دین کے 3 درجے ہیں۔ یہ دین کے کتنے درجے ہیں؟ 3۔ اب پہلی چیز ہم نے پڑھی تھی اسلام۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا اور وہی کرنا جو وہ کہے۔ اب اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیں ہم اپنے آپ کو، اپنے آپ کو ہم کس کے سپرد کر دیں؟ اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہے ہم وہی کام کریں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہے وہی کام ہم کریں۔ اس کو کہتے ہیں اسلام۔ دوسرے آسان سے الفاظ میں اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو جھکا دینا، کسی کے فرما بردار کر دینا، یعنی جو جیسے وہ ہمیں چلائے ہم ویسے چلیں، جہاں پر وہ ہمیں بٹھائے ہم بیٹھ جائیں، جہاں پر ہمیں وہ کھڑا کرے ہم کھڑے ہو جائیں، جہاں پر ہمیں وہ کہے کہ یہاں پر چلنا ہے ہم چلیں، جو ہمیں کھلائے ہم وہ کھائیں، جو ہمیں وہ کہے کہ یہ نہیں کھانا ہم نہ کھائیں۔ اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اسلام اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، کسی کے حوالے کر دینا۔ سپرد معنی کیا ہوتا ہے؟ حوالے کر دینا، کہ جو وہ کہے وہی کرنا ہے، جو وہ کہے گا وہی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5۔ کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ کتنے ارکان ہیں؟ یہ بڑا معروف سوال ہے، آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ پہلا کیا ہے؟ اسلام کا پہلا رکن اس بات کی گواہی دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حقیقی معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ حقیقی معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا، اور ساتھ میں اس بات کی بھی گواہی دینا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ یعنی کلمہ شہادتین، کلمہ شہادتین کا اقرار کرنا، کلمہ شہادتین کا اقرار کرنا، اس کی گواہی دینا، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اسلام کا یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو کیا کرنا؟ کس کو؟ تو پورا جملہ بولا کریں نا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو۔ اور نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور نمبر 4 رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ہاں جی، رمضان المبارک کے۔ اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا۔ بیت اللہ کا یعنی اگر بندے کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، وہ جا سکتا ہے، اس کے پاس اتنے اخراجات ہیں کہ وہ ٹکٹ خرید کر وہاں پر رہائش بھی کر سکتا ہے، وہ سارے خرچے پورے کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا ضروری ہے۔ تو اسلام کے 5 ارکان تھے۔ کتنے ارکان تھے؟ پہلی چیز ہم نے یہ پڑھی کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا رکن ہم نے پڑھا نماز کو قائم کرنا، نماز کو۔ اور تیسرا رکن ہم نے پڑھا زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ۔ اور چوتھا رکن ہم نے پڑھا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور پانچواں ہے کہ بیت اللہ کا حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔
اگلا سوال یہ ہے کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کی تعریف اس لیے نہیں پڑھائی کیونکہ ایمان ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ ایمان 3 چیزوں کا نام تھا: زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اپنے اعضاء سے عمل کرنا، تو اس لیے ایمان کی تعریف دوبارہ نہیں کی گئی۔ تو ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ دوسرا، فرشتوں پر ایمان لانا۔ کس پر؟ فرشتوں پر ایمان لانا۔ نمبر 3، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور نمبر 4، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور نمبر 6، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اچھی اور بری۔ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، اسلام کے کتنے ارکان تھے؟ 6۔ سب سے پہلا رکن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ پر۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانا۔ نمبر 3، آسمانی کتابوں پر۔ نمبر 4، آخرت کے دن پر۔ نمبر 6، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اچھا جی، احسان کیا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ احسان کیا ہے؟ احسان یعنی ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھی نا، دین کے کتنے ارکان تھے؟ 6۔ دین کے 3 ارکان پڑھے تھے۔ دین کے کتنے ارکان پڑھے تھے؟ بیٹا پہلا سوال ہم نے کیا پڑھا تھا؟ دین کے ارکان کے متعلق کیا پڑھا تھا؟ دین کے ارکان پڑھے تھے۔ 3 ہم نے دین کے ارکان پڑھے تھے، بھول گئے؟ جی، احسان کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے احسان کیا ہے؟ کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ احسان کیا ہے؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ انسان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، او میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر کم از کم یہ احسان بندے کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو دیکھ رہا ہے، وہ انسان کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان۔ دوبارہ شروع سے لگائیں، شروع سے، یہ بھول گئے۔ جی، سب سے پہلی چیز ہم نے کیا پڑھی تھی؟ دین کے، یہ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی، دین کے کتنے درجے پڑھے تھے؟ 3۔ کتنے درجے پڑھے تھے؟ 3۔ کون کون سے؟ اسلام، ایمان، احسان۔ اسلام، ایمان، اسلام کا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، کسی کے حوالے کر دینا، جو وہ کہے ہم اس کے مطابق کریں، ٹھیک ہے؟ اس کا کہنا مانیں، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ پھر ہم نے اسلام کے کتنے ارکان پڑھے تھے؟ 5۔ اسلام کے کتنے ارکان پڑھے تھے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر دوسری چیز اسلام کے ارکان میں سے کیا تھا؟ نماز کو قائم کرنا، اور نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر 4 رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا اگر طاقت ہو۔ پھر اس کے بعد ایمان کے ہم نے ارکان پڑھے کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ کون کون سے؟ پہلی چیز اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، سنتے جائیں، دل میں پڑھتے جائیں۔ دوسرا، فرشتوں پر ایمان لانا۔ تیسرا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ چوتھی، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اور 5ویں چیز کیا چھوڑا ہوا اس میں آپ نے؟ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، رسولوں پر ایمان لانا۔ کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لانا، ٹھیک ہے؟ پھر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کے ارکان۔ کیا کہتے ہیں؟ ایمان کے ارکان۔ پھر ہم نے پڑھا احسان کیا ہے؟ احسان
تو احسان کس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو کیا ہے دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو اگر یہ احساس نہیں ہوتا تو پھر کم از کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں. سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ دین کے کتنے درجے ہیں؟ دین اسلام کے کتنے درجے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ اسلام، ایمان، احسان. اسلام، ایمان، احسان. تو اسلام کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، کسی کے حوالے کر دینا اور وہی کرنا جو وہ ہمیں کہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. پہلا رکن یہ تھا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول. دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا. اور نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. اور نمبر 4 کیا ہے؟ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، رمضان المبارک کے. اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا اگر طاقت ہو، اگر طاقت ہو. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے پہلا رکن کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ پر. نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائیں. کس پر؟ فرشتوں پر ایمان لے کر آئیں. نمبر 3 آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر آئیں، آسمانی. اور نمبر 4 رسولوں پر ایمان لائیں. کس پر؟ تمام رسولوں پر ایمان لے کر آئیں. اور نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان لائیں. نمبر 5 کیا ہے؟ اور نمبر 6 تقدیر پر ایمان لائیں، وہ اچھی ہو یا بری ہو. پھر اس کے بعد ہم نے تیسری چیز پڑھی احسان کیا ہے؟ احسان. ٹھیک ہے. احسان کس کو کہتے ہیں؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ بندہ اس درجے پر نہیں پہنچ رہا تو کم از کم پھر بندے کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں. دین اسلام کا ستون کیا ہے؟ دین اسلام کا نماز. نماز کو دین اسلام کا کیا قرار دیا گیا ہے؟ ستون. ٹھیک ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اگلا سوال یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اس کی بات مانے گا تو اس کو کیا جزا ملے گی؟ اس کو کیا جزا ملے گی؟ جنت میں داخلہ. اس کو کیا جزا ملے گی؟ جنت میں داخلہ. جو شخص یعنی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانے گا، اس کی اطاعت کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا دینا ہے؟ جنت میں داخلہ دینا ہے، جنت مل جائے گی اس کو. اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، بات نہیں مانے گا، اپنی منمانی کرے گا، اپنی مرضی کرے گا، اس کو کیا ملے گا؟ جہنم میں داخلہ. اس کو کیا ملے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. پھر اگلا سوال یہ ہے کہ عام الحزن یعنی غم کا سال، غم کا سال کس سال کو کہتے ہیں؟ کون سا سال عام الحزن کہلاتا ہے؟ نبوت کا 10واں سال. نبوت کا جو نبوت کا 10واں سال ہے نا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اور اس نبی بننے کے بعد جو 10واں سال تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام الحزن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام الحزن. جی. اگلا سوال یہ ہے کہ عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فوت ہو گئی تھیں. اس وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہہ دیا، کیونکہ آپ کو 2 غم پہنچے. ایک تو آپ کے چچا ابو طالب فوت ہو گئے اسی سال، اور اسی سال آپ کی جو غم خوار بیوی تھی، آپ کا ساتھ دینے والی، آپ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرنے والی جو آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، وہ فوت ہو گئی تھی. تو اس وجہ سے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تبلیغ کے لیے کب گئے تھے؟ طائف میں تبلیغ کرنے کے لیے کب گئے تھے؟ نبوت کے 10ویں سال. نبوت کے
10ویں سال آپ طائف میں گئے تھے تبلیغ کرنے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اسلام کی خوشبو کیسے پھیلی؟ اسلام کی خوشبو کیسے پھیلی؟ یعنی کہ آپ تو کیونکہ ابھی مدینہ نہیں گئے، آپ مکہ کے اندر ہی ہیں، تو ابھی مدینہ میں جب آپ گئے نہیں ہیں تو مدینہ کے اندر پھر اسلام کی خوشبو کیسے پھیلی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے 6 افراد مسلمان ہو گئے تھے۔ 6 افراد کیا ہو گئے تھے؟ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے پھر جا کر لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دی، اس سے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ پہلی بیعت عقبہ، پہلی بیعت عقبہ کب ہوئی تھی؟ یعنی یہ آپ نے ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی کے اندر بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ بیعت کب ہوئی تھی؟ نبوت کے 12ویں سال۔ کب ہوئی تھی؟ نبوت کے 12ویں سال۔ اور یہ بیعت عقبہ اولیٰ جب ہوئی تھی اس میں کتنے افراد شریک تھے؟ 12 افراد۔ کتنے افراد شریک تھے؟ 12 افراد بیعت عقبہ اولیٰ کے اندر شریک تھے، اور بیعت عقبہ اولیٰ کب ہوئی تھی؟ 12ویں سال۔ کب ہوئی تھی؟ 12ویں سال، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ دوسری بیعت عقبہ کب ہوئی؟ 2 مرتبہ، یعنی کہ آپ نے بیعت کی تھی اس گھاٹی کے اندر۔ اس گھاٹی کے اندر کتنی مرتبہ بیعت کی تھی؟ 2۔ پہلی بیعت کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ اولیٰ، اور دوسری کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ ثانیہ۔ جو بیعت عقبہ ثانیہ تھی وہ کب ہوئی تھی؟ 13ویں سال میں، نبوت کے 13ویں سال کے اندر ہوئی تھی۔ اور اس کے اندر کتنے افراد شریک تھے؟ 70 افراد۔ کتنے؟ 70 افراد۔ کتنے افراد شریک تھے؟ 70 افراد بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت کس غار میں پناہ لی تھی؟ غار ثور میں۔ کس میں پناہ لی تھی؟ جب مکہ سے آپ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے جا رہے تھے تو آپ نے ایک غار کے اندر پناہ لی تھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غار ثور۔ غار ثور، غار ثور کہتے ہیں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ قریش مکیہ، سورۃ قریش مکیہ۔ قریشی کون پڑھ رہا ہے؟ قریشم، قریشم۔ یہ دیکھیں نا، یہ تا کے بعد آگے قاف کے اوپر مل رہا ہے حرف، کچھ نہیں مل رہا نا۔ سورۃ قریش مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، لإیلاف قریش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سورۃ قریش مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش، لإيلاف
قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم لمبا کریں الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ایک مرتبہ پڑھیں گے، اگر صحیح پڑھا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر 5 مرتبہ پڑھیں گے. سورۃ قریش مکیہ. میری طرح پڑھو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں نے پڑھا دینا. سورۃ قریش مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع غنہ کرو نا. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورۃ قریش مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اگلا سبق ہے ہمارا احادیث نبویہ. تو آج ہم حدیث پڑھیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم
من لا يرحم لا يرحم. ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کا معنی کیا ہے؟ جو. جو، ٹھیک ہے. من جو، لا نہیں، یرحم رحم کرتا، لا یرحم نہیں رحم کیا جاتا. مکمل ترجمہ کیا بنے گا؟ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ہاں جی، اب سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا، یعنی جو بندہ کسی پر رحم نہیں کرتا تو لا یرحم، اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. تو یعنی اگر بندوں پر رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر کیا کرے گا؟ رحم کرے گا. من لا یرحم لا یرحم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اگلا سبق ہے ہمارا دعا کے اندر آج ہم سبق پڑھیں گے نیا لباس پہننے کی دعا. جو نئے کپڑے ہم پہنتے ہیں نا، نئے کپڑے، تو اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
جی اگلا سبق ہے کہ ہمارا اخلاق و آداب کے اندر صلہ رحمی کہتے ہیں تعلقات کو جوڑنا، رشتہ داریوں کو جوڑنا۔ تو صلہ رحمی کیسے کریں، کیسے ہم صلہ رحمی کریں گے، یعنی کون کون سے کام کریں گے تو اس کے کرنے سے صلہ رحمی ہوگی۔ پہلی چیز کہ بھائی بہن، چچا پھوپھی، ماموں خالہ، جو جتنے رشتہ دار ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، سب سے ملاقات کرتے رہنا ہے، سب سے کیا کرتے رہنا ہے، ملتے رہنا ہے، ان کے گھر آنا جانا ہے، ٹھیک ہے، ان سے ملاقاتیں کرنی ہے، راستے میں ملے تو سلام کر دینا ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں سے کیا کرنا ہے، ملاقات کرنی ہے، ان کو سلام کرنا ہے، ان سے ملنا ہے۔ تو یہ جب آپ عمل کریں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں سے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے کیا کر لیا، صلہ رحمی کر لی۔ کیا کر لیے، صلہ رحمی، ٹھیک ہے۔ آپ کے کزن آپ کو ملتے ہیں، آپ ان سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، حال و احوال پوچھ لیتے ہیں، یہ کیا کہلاتا ہے، صلہ رحمی۔ یہ کیا کہلاتا ہے، صلہ رحمی۔ نمبر 2، زبان سے اور عمل سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے ان کو تکلیفیں دینا شروع کریں، نہیں، زبان سے بھی اچھی باتیں ان کو کریں اور پھر اپنے عمل سے بھی۔ یہ نہ ہو کہ منہ پہ تو میٹھے ہو جائیں اور پیچھے سے ان کو تکلیفیں دیں، نہیں، زبان سے بھی اور عمل سے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ان کو ہماری جب مدد کی ضرورت ہو کسی بھی قسم کی تو ہم ان کی کیا کریں، مدد کریں، ان کی کیا کریں۔ اور نمبر 3، ان سے رابطہ کرنا ہے، ان سے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ دور رہتے ہیں تو ان سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے، فون پر بات کرنی چاہیے، ان کا حال پوچھنا چاہیے۔ تو اگر یہ 3 کام ہم کرتے ہیں تو یہ صلہ رحمی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، ملاقات کرنا، کیا کرنا، ملاقات کرنا۔ نمبر 2، اچھا سلوک کرنا زبان اور عمل سے اور ان کی مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3، ان سے رابطہ کرنا، ان کے حال و احوال پوچھنا، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو پھر ان کی ضرورت کو کیا کرنا، پورا کرنا۔ تو یہ جب ہم یہ کام کریں گے تو یہ کیا کہلائے گا، صلہ رحمی۔ تو صلہ رحمی کی دین اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے کو جوڑوں گا جو کیا نام ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، تعلقات کو توڑتا ہے، میں اس کو کاٹ دوں گا۔ اور جو بندہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر برکت کر دے، اس کے رزق کے اندر کشادگی ہو، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت دے دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، صلہ رحمی کرے۔ وہ کیا کرے، اور جو بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے کیا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں۔ اگر جنت میں جانا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، چاچوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان سے ملتے رہنا ہے، ان سے کیا کرتے رہنا ہے، اور پھر ان کو زبان سے بھی تکلیف نہیں دینی اور اپنے عمل سے بھی تکلیف، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اور ان سے کیا کرنا ہے، رابطہ رکھنا ہے، ان سے کیا رکھنا ہے، اور ان کے حال و احوال بھی پوچھنا ہے۔ تو یہ کام ہم کریں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ، جی۔ تو یہ کام کریں گے تو صلہ رحمی ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گی، قطع تعلقی ہو جائے گی، تعلق کو توڑنا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔